हेलो, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स विद एहसान। आज हम बात करेंगे किसी बुक के रिव्यू के बारे में जो बहुत ही ट्रेंडिंग बुक चल रहा है, ख़ासकर एफपीएससी और सीएसएस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। तो आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाई नेशन फेल्स, कौमें कैसे गिरती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और एक बुक का रिव्यू देंगे। ये बुक दो बंदों ने लिखी है, इस बुक का दो राइटर्स हैं, जिसका नाम है कैमर डैरन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। कैमर डैरन is basically born in Turkey, and he is currently in America. He is the writer of many books like The Narrow Corridor, Power and Politics, and so on and so forth. James Robinson is basically a British writer and economist. He is a political scientist as well. And of course, जो interested area है जेम्स रॉबिन्सन का, it is interconnected with the peace studies and conflict studies and global studies. तो इन दोनों में दो चीज़ों के बारे में बहुत ही एक्सपेंडेडली बात की है। पावर पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात की है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात की है, पॉवर्टी के बारे में एक्सपेंडेडली बात की है। इन दो राइटर्स ने बेसिकली एक्सप्लोर किया है कि जो कौमें होती हैं वो कैसे कामयाब होती है और कैसे फेल होती है। बेसिकली इसका मतलब भी ये है कि हाउ नेशन फेल्स। तो किस चीज़ का रोल है, क्या ओरिजिन है, इसका क्या मतलब है, कैसे ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पावर पॉलिटिक्स होती हैं, जो पावर्टी होती है किसी भी स्टेट्स के अंदर, वो कैसे आती है। तो इन दो राइटर्स ने कलेक्टिवली काम किया इस चीज़ के ऊपर और ये बात बताई है कि हाउ बेसिकली द नेशन वर्क्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो, जो सक्सेसफुल स्टेट्स होते हैं और फेलियर स्टेट्स होते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी सक्सेसफुल की तरफ जाने की और फेलियर की तरफ जाने की। वो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो वो लोग अचीव करते हैं और फिर वो सक्सेस की तरफ भी जाते हैं और फेलियर की तरफ भी जाते हैं। तो उन्होंने दो चीज़ें आइडेंटिफाई की है। वो दो चीज़ें ये है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपका इकोनॉमिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जेम्स रॉबिन्सन ने एक बुक भी लिखी है, द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसमें ये चीज़ प्रिसाइजली बताया है कि हाउ डज़ योर इकोनॉमी वर्क्स, ग्रोथ कैसे करनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आना होगा, कैसे करना होगा, कैसे अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सही करना होगा। तो ये सारी बातें इस चीज़ में मैं बयान करूँगा और आप देखो, ज़रूर देखो, स्किप ना कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना। So the authors argue that the major determination of the success of nation lies in its institutions. देखो, जो मेजर चीज़ है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही आके खड़ा कर दिया है इन दो राइटर्स ने, कि हाउ बेसिकली जो नेशंस होती है, जो कौमें होती हैं, वो किस चीज़ पे रियलाई करती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रियलाई करती हैं। तो इन पूरी वीडियो में मैं दो चीज़ें बार बार डिस्कस करूंगा, एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस और एक है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती है वो इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द सिटीजन्स। जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होती है, दे बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन द पावर वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो कुछ के हाथों में ही पावर और वेल्थ होती है। फॉर एग्जांपल मियां मंशा, जहांगीर तरीन, आसिफ अली जरदारी। और अगर हम अपने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करें तो सो बेसिकली this extractive institutions talk about. So the authors basically talks about the major case studies of Africa, Europe, and America, that how basically these developments come from and how they feel like Africa fails in their own nations. So basically it does talks about the different regions कि कैसे वो लोग फेल होते हैं और कैसे सक्सेस की तरफ जाते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर यूरोप की हम बात करें तो यूरोप पुश देयर सेल्फ टू द डेवलपमेंट्स मोर एंड सो ऑन सो फॉर अमेरिका एज वेल, दे पुश देयर सेल्फ फॉर डेवलपमेंट्स। सो अगर हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका ने खुद को पुश नहीं किया था। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस फेल होती रही हैं, पॉलिटिकल रिप्रेशन फेल होती रही है, रिजीम चेंजेस आती रही है।
تو جس کی وجہ سے وہ خود کو پش نہیں کر پایا ڈیولپمنٹ کی طرف. سرٹنلی وی ول بی ڈسکسنگ دا چیپٹر سمریز. ایک ایک چیپٹر کو ہم سمرائز کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو چیپٹر 1 میں جو بات کی گئی ہے سو کلوز اینڈ یٹ ٹو ڈفرینٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیسیکلی انکلوزنگ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کی ہے کہ ہاؤ بیسیکلی جو کولونیل پاورز تھی انہوں نے کیسا آ کے اپنا کولونیلزم پیش کیا، اس کے بعد پھر واپس چلے گئے تھے، خاص کر افریقہ اور ایشیا میں سب کانٹیننٹ کے اندر جو آئی تھی برٹش کولونیلز. تو اٹ ٹاکس اباؤٹ دا ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کے ہاؤ دے پلے a key understanding role towards Asia and Africa. So that's why the Africans and the Asians did not succeed in life in their own nation. So further chapter 2 کے بارے میں جو رائٹرز نے بات کی ہے theories that don't work, کہ how basically the theories that did not work was the geography, the culture and the ignorance. کہ جو بھی کرٹکس ہوئی تھی، جو بھی تھیوریز اٹیمپٹ کی تھی they did not work in their own nation state system. So دیکھو اس میں پاورٹی بھی آتی ہے، اس میں ویلتھ بھی آتی ہے کہ how nations go for their own poverty. دیکھو اگر ہم چائنا کی بات کریں، چائنا بلکہ 98 پاورٹی سے سٹارٹ کی تھی انہوں نے اپنا نیشن بلڈ اپ کرنے کے لیے. Now they have 1% poverty in their own nation state system. چیپٹر 3 میں دونوں رائٹرز نے یہ بات کی ہے کہ دا میکنگ آف پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی. اس میں یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ جتنا بھی ہسٹری ریپیٹ ہوتی رہی ہیں یا ہسٹری گزر گئی ہے، چاہے اس میں انکلوسیو انسٹیٹیوشنز آئے چاہے اس میں ایکسکلوسیو انسٹیٹیوشنز آئے، they both explored the different societies in their own experience. اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھی، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف انسٹیٹیوشنز بھی تھی، اس میں ہر طرح کے انسٹیٹیوشنز تھی. اگر آپ خود اس بک کو پڑھو گے تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گا کہ اس چیپٹر میں جو بات کی گئی ہے وہ بیسیکلی کون سی ہسٹری کی بات کی اور کون سے ڈیولپمنٹس کی بات کی اور کون سے انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کی ہے. چیپٹر 5 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ I have seen the future and it works. کہ اس چیپٹر میں اس چیز کو ایگزامائن کیا گیا ہے کہ جو بھی کالونیل امپیکٹ تھا، انسٹیٹیوشنز were basically going for their economic interest and developments and highlighting how the extractive institutions were often imposed by colonial powers, different colonial powers. اور جو چیپٹر 6 ہے this lake is ours، اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں کہ میرا گھر ہے، اس گھر میں میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو میں کیسے چلاؤں، چاہے گھر کے راشن کی سٹارٹ کرنا ہے، چاہے گھر کی پراپرٹی سے سٹارٹ کرنا ہے، چاہے جس چیز سے بھی سٹارٹ کرنا ہے، دس ہوم از مائن. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنز جو ہے، قومیں جو ہے وہ ایسی بنتی ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو انالائز کر کے، چاہے whether it's your property, whether it's your economic system, economic institutions, economic rising growth and so on so forth for its revolution as well. کہ ریولوشنز جو ہے وہ ایسی نہیں آتی ہیں، ریولوشنز کو فردر آپ کو پیچھے کی طرف جانا پڑے گا اور آپ پیچھے کا ایکسپیرینس دے کے نا پریزنٹ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا آپ کو. So it talks about all this, that this land is mine, this lake is ours. اگر چیپٹر 7 کی بات کریں، چیپٹر 7 کا جو ٹاپک ہے دا ٹرننگ پوائنٹ، کہ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بک میں کہ جو بھی پولیٹیکل سینٹرلائزیشن ہوتی ہے اس کو کمپریہنسولی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کمپیئر کرو اینڈ کریٹ اے اسٹیبل اینڈ سکسیسفل نیشن. اب دیکھو اگر ہم بات کریں اپنی پاکستان کی، ہماری پاکستان کی، تو خیر پولیٹیکل سینٹرلائزیشن بھی نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی کام نہیں کر رہی ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور سکسیسفل نیشن بھی نہیں ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں وی ریئلی ڈونٹ نو اینڈ وی کین. اگر ہم بات کریں اپنے قوم کی تو وی آر ناٹ ایکول. ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی قوم کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنی آزادی کا پتہ نہیں ہے. So coming towards the next chapter 8, not on our watch. بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اور اس میں بیسیکلی اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ تو اس میں ایلیٹس کی بات کی ہے
کون سی ایلیٹس کی بات کی؟ جہانگیر ترین ہو گیا، ملک ریاض ہو گیا، اینڈ آف کورس آصف علی زرداری ہو گیا، نشاط گروپ والے ہو گئے ہیں. اس میں یہ چیز انٹرپریٹ کیا ہے کہ جو بھی ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں دے گیو آل دا پراپرٹی ان دا ہینڈز آف فیو فار دا ایلیٹس. ایلیٹس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیے ہے، باقی وہ لوگ آئیں گے پھر بعد میں پولیٹکس میں بھی آ جائیں گے. فار ایگزامپل جہانگیر ترین کا اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ استحکام پارٹی بن گئی ہے، دیکھو ہی واز ون آف دا ایلیٹ، تو اس کا اپنا استحکام پارٹی بن گیا. ہی پولیٹیکل پیراڈائم میں وہ شفٹ کر گیا خود کو اور پولیٹیکل گراؤنڈ میں آ گیا وہ. سو یہ جو بھی ہینڈلنگ پروسیس ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایلیٹس کے ہینڈ میں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی پاکستان کی، ون آف دا بیسٹ ایگزامپل. چیپٹر 10 بیسیکلی ٹاکس اباؤٹ دا ڈیفیوژن آف پراسپیرٹی. دیکھو اتر نے اس چیز کو بہت ہی پریسائزلی بیان کیا ہے کہ ہاؤ انکلوسیو انسٹیٹیوشنز بیسیکلی اسپریڈ ٹو لیڈ ٹو دا پازیٹیو چینجز ان نیبرنگ کنٹریز. اس کا بیسیکلی مین مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو قوم ہوتا ہے، آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ کتنے پازیٹیو ہوتے ہیں اپنے کنٹری کو رن کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر انڈیا ہے تو ان کا انٹرسٹ کس چیز کے اوپر بیس کرے گا کہ میں پاکستان کے ساتھ گڈ ریلیشن بناؤں یا بیڈ ریلیشنز بناؤں. اگر ہم بات چائنا کی کریں تو چائنا کی پازیٹیولی اگر کولیکٹیولی بات کی جائے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ جتنی بھی اس کی نان الائنمنٹ یا جو بھی آئسولیشنزم اس کی رہی ہے، تو اس میں ایک چیز بہت ہی اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ریلیشنز بہت ہی پازیٹیو وے میں مینٹین رکھی ہے. فار ایگزامپل سی پیک ہو گیا اور اینڈ آل دیٹ. چیپٹر 11 ٹاکس اباؤٹ دا ورچوئس سرکل. رائٹر نے اس چیز کو بہت ہی اچھی طریقے سے ایگزامائن کی ہے کہ جو بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان بٹوین انکلوسیو انسٹیٹیوشنز جو بہت ہی زیادہ تر ریلائی کرتا ہے اکنامک گروتھ اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر، اور اس چیز کو بہت ہی اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہاؤ بیسیکلی دے کین ری انفورس ایچ ادر ان اے پازیٹیو فیڈ بیک. دیکھو کنٹری کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ چیز ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا فیڈ بیک کیا ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دا ٹینیور، یا جو بھی پاسٹ آپ نے ایگزامپلز آپ کے پاس ہے یا پڑھے ہوئے، یا آپ نے فردر اس کو فیوچر کے لیے کون سا پالیسیز، کون سے چینجز، کون سے نئے ڈیولپمنٹس، کون سے اپڈیٹس آپ نے لے کے آنے ہیں کہ اس کو کافی بہتر کر سکے اور فردر بہتر کر سکے. تو یہ ان ریلیشنز بٹوین ڈفرینٹ اسٹیٹس. دیکھو قوم کی بات کی تو قوم کی ظاہر سی بات ہے ڈپینڈز آن دا سٹیزنز اینڈ انسٹیٹیوشنز ایز ویل. سو یہ ریئلائی کرتا ہے ان ریلیشنز کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے. سو دا ویری انٹرسٹنگ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر آف دا ویڈیو سیریز. چیپٹر 13 دیٹ وائی نیشن فیلز ٹوڈے. اکثر ہمیشہ نیشن فیل کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو ہمارے پاس کافی ایگزامپلز ہے، کافی ہمارے پاس ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیشن فیل ہوتی ہیں، وہ ہے انسٹیٹیوشنز. اب دیکھو انسٹیٹیوشنز کے ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنز وہ پلر ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح لے کے چلو گے تو اٹ ول ورک، اٹ ول give you more profit to your nation, to your country, to your state and on. In last chapter 14 breaking the mold, اس میں انٹرسٹنگلی اگر بات کی جائے so it last chapter basically offers the insight that how nation basically break free from their extractive institutions. ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ وی آر still in the hands of the few. The fews, it means that the development by جو بھی developed colonial powers ہوتے ہیں اسی طرح ہم still we are not black. So اسی میں یہ بات کی ہے کہ breaking the mold کا مطلب یہ ہے کہ خود کو فری کرو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن سے. جتنا آپ خود کو فری کرو گے اتنا ہی آپ آزادی کی طرف جاؤ گے. تو اب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے کہ بیسیکلی ہم نے جو چیز سیکھی ابھی تک اور آپ کی طرف لے کے آئے ہم اور آپ کے سامنے پیش کیے، اس میں میں نے یہ ایک چیز بہت
جلدی سیکھیے کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے قوم کو بنانا ہے اور اپنے قوم کو آگے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، سو یو نیڈ ٹو دیکھو، اگر قوم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، قوم اگر اچھی نہیں ہو، نیشن اگر اچھی نہیں ہو، تو وہ ضرور وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پاورٹی کی طرف جائے گا، کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. سو دیکھو جیسے فار ایگزامپل عمران خان یہ بات کر رہے ہیں، آئی ایم سم ٹائم ایگری ود ہم، لیکن جو پالیسیز تھی وہ بالکل اس کی پالیسیز سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا تھا، بیکاز دیٹ پالیسی ریلائی آن دا انڈیویجولس. تو انڈیویجولس کو نہیں لے کے چلنا ہے، پوری قوم کو لے کے چلنا ہے. باقی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ نے قوم کو بنانا ہے یا قوم کی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو یو نیڈ ٹو focus on the things that rely on economic growth and political stability، جس میں پولیٹیکل جو سینٹرلائزیشن ہے وہ بھی اسٹیبل ہوگا اور اکانومک گروتھ بھی فردر بڑھے گا. تو میرا ماننا یہ ہے، اب آپ لوگ بتا دیجئے گا آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور اپنا کمنٹ ضرور شیئر کر دیجئے گا کہ آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا رائے ہے. تھینک یو سو مچ، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.